بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل۔ ناظرین، اللہ پاک فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے اللہ چاہتا ہے ذلت بخشتا ہے۔ گزشتہ ایک ماہ سے جو مشرق وسطیٰ میں کشیدگی تھی اور اس کی وجہ سے جو عالمی صورتحال تھی وہ انتہائی نہ صرف دلدوز تھی بلکہ ہر شخص کے لیے پریشان کن تھی۔ ایسے میں پاکستان کے پڑوس میں ایران پر مسلسل بمباری اور جنگ کی وجہ سے جنگ کے شعلے آپ کو اپنے قریب محسوس ہوتے تھے، لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی وجہ سے، پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی کامیاب حکمت عملی کی وجہ سے گزشتہ کل ایک خبر آئی کہ جنگ بندی ہو چکی ہے 15 دن کے لیے اور اس کو میڈییٹ کرے گا اسلام آباد پاکستان۔ یہ سب اور علاقے کی کیا صورتحال ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے ایک سیاست کے IR کے طالب علم کو آج دعوت دی ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ناصر سلطان صاحب ہیں، آپ یوتھ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں ڈسٹرکٹ نیلم کے مسلم لیگ کے، اور آپ LLB کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں۔ آپ کی نظر ہے پورے عالمی تناظر میں، عالمی حالات میں۔ اس وقت ان سے بات کریں گے کہ ان کی اس پر کیا رائے ہے اور اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ناصر صاحب، آپ کو آج کے ہم اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حق نواز مغل صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے آج مجھے مدعو کیا اس میں۔ یہ بتائیں کہ آپ یا کوئی بھی یہ سوچ سکتا تھا کہ ایک جنگ ہوگی سپر پاور کے درمیان، سو کال سپر پاور، اور ایک ایسا ملک جس کے پاس یورینیم کی افزودگی کی بھی اجازت نہیں تھی، اور وہ جنگ اتنی طویل چلے گی، اور پھر اس جنگ کو جب ایٹم بم کا خطرہ پڑ جائے گا، پاکستان جیسا ملک جس کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے اور اندرونی خلفشار بھی، اندرونی دشمنوں بھی اس کو سازشوں سے گھیرا ہوا ہے، وہ ایک اتنی بڑی جنگ رکوانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اپنا ڈیجیٹل کشمیر کے توسط سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا، بیان المرصوص کے بعد آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ یک طرفہ طور پہ آپ کو مختلف نظر آئے گی۔ آپ جس کنٹری میں بھی دیکھیں، جو حالات و واقعات بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اس میں پاکستان ہمیشہ کوشش کرتا ہے ایک میڈیٹر کے طور پہ ایک امن کا پیغام لے کے جائے اور صلح فہمی کی طرف جائے۔ بیان المرصوص کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہوئی اور اس کو پاکستان اور انڈیا کی جنگ کو رکوانے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ وہ دنیا کی جنگ عظیم دوم کے بعد تیسری سب سے بڑی ایئر کمبیٹ تھی جو پاکستان نے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس سے فتح سے ہمکنار فرمایا۔ جہاں تک آپ نے ابھی یہ بات کی اپنا امریکہ اور ایران کی بات کی اور اسرائیل کی بات کی، جو بھی حالیہ جنگ چل رہی تھی، اس جنگ کے اثرات پوری دنیا پہ مرتب ہو رہے تھے بیسیکلی۔ بے شک اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اپنا مارکیٹس میں جو دیکھیں گے مہنگائی ہوتی ہے، اور ایک عام آدمی جو ہے، ایک عام آدمی کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی تھی، زندگی کافی متاثر ہو رہی تھی اس سے۔ تو پاکستان نے اس میں جو کردار ادا کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور یہ آپ یہ سمجھیں گے یہ فارن پالیسی اس ٹائم پاکستان کی بہت اچھی جا رہی ہے، اور اس کی آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں ابھی پذیرائی مل رہی ہے۔ اور مثلا یہ دیکھیں نا آپ، اس وقت ایک طرف امریکہ ہے، اسرائیل ہے، اور دوسرا مشرق وسطیٰ ہے، اور ان کے درمیان جو جنگ ہے اس کو ٹیبل کر رہا ہے اسلام آباد۔ تو یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ دیکھیں جو ایران کی، آپ اس ایران کا پرسپیکٹو دیکھیں، بیسیکلی مڈل ایسٹ میں ایران ایک مضبوط قوت بن کر ابھر رہا تھا، تو اس سے جو ہے کہ ڈس بیلنس کریٹ ہو رہا تھا پورے مڈل ایسٹ کے اندر، اور باقی ممالک کو خطرات لاحق تھے اس چیز میں۔ اچھا، اس وجہ سے جو یہ ساری جنگ اس ٹائم تک چلی، اور دیکھیں جس میں سعودی عرب بھی متاثر ہوا، اس میں آپ دیکھیں ابو ظہبی بھی متاثر ہوا، اس میں بہت ساری کنٹریز بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ اب پاکستان میں اس میں جو رول پلے کیا ہے وہ ساری کنٹریز کی سیفٹی سیکورٹی کو دیکھتے ہوئے ایز اے میڈیٹر کے طور پہ ہوا دیکھا گیا، اور آج سے پہلے آپ کو یہ چیز دیکھنے کو کبھی نہیں ملی ہے۔ خود وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں نے اپنے 40 سالوں میں یہ صورتحال کبھی نہیں دیکھی، 40 سال سیاسی زندگی میں۔ اور آپ یہ دیکھیں امریکہ جو سپر پاور ہے، ان کے مذاکرات ایران سے کروانے اور اس چیز کو ٹیبل ٹاک اسلام آباد ہونا، یہ ہمارے لیے بہت پرائڈ کی بات ہے۔ جے ڈی وینس آ رہے ہیں آپ کے پاس، آپ کے پاس وہ شنکر آ رہے ہیں، آپ کے پاس جیلیکوف آ رہے ہیں، آپ کے پاس کشنر آ رہے ہیں، جو آپ کے پاس اراکچی آ رہے ہیں، آپ کے پاس کالی باف آ رہے ہیں، اور وہ اسلام آباد میں آ رہے ہیں، اور آپ میڈییٹ کر رہے ہیں۔ ایسی وہ دیکھیں نا، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے بیسیکلی آپ کی سیاسی قیادت اور عسکری قیادت اس ٹائم ایک ٹیبل پہ۔ بیسیکلی ہمارا فرسٹ پریورٹی پہ یہ ہے کہ ہم ایز اے نیشن ہمیں اسٹرانگ ہونا پڑے گا۔
تو اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا اس جنگ کو روکنے میں، شہباز شریف صاحب نے، اسحاق ڈار صاحب نے، سارے لوگوں نے اپنا ایک وائٹل رول پلے کیا اور ایک خطے کے امن کو قائم کرنے کے لیے. اچھا، اسحاق ڈار صاحب کا اس میں بڑا کی رول دیکھنے کو نظر آ رہا ہے، یا جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا کی رول پلے کیا ہے. وہ ڈپٹی وائس پرائم منسٹر بھی ہیں، تو آپ وزارت خارجہ بھی ان کے پاس ہے، تو وہ بیک ڈور پہ بہت ساری چیزوں کو لے کے چلتے رہتے ہیں، اور وہ ملک کے وسیع تر مفاد میں. آپ کو پتہ ہے آج سے پہلے بھی جب وہ فائنانس منسٹر بھی رہے، انہیں بہت ساری چیزوں کو کوشش کی ہے. یعنی پاکستان کی آج تک کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ بغیر کسی کام کے اسلام آباد ہے، اور پہلی دفعہ امریکہ اپنے کام کے لیے پاکستان کے پاس آ رہا ہے. اور ایران اور دیگر جو اسرائیل ہیں یا دیگر جو ممالک ہیں وہ اسلام آباد کو، پوری دنیا اس وقت اسلام آباد کو دیکھ رہی ہے. تو یہ بظاہر تو بہت خوش خبری ہے اور بہت خوشی کی خبر ہے، اور جو ہم انڈین میڈیا دیکھتے ہیں وہ جس طرح چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے اور پاگل ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے. کیا کرنا چاہیے اس وقت، اس موقع سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں پاکستانی قوم، پاکستانی عوام، کشمیری عوام؟ دیکھیں نا، ان کو کیا بینیفٹ ہوگا اس میں آپ دیکھیں اوور آل، دیکھیں آپ کے ایک معاشرے میں، دیکھیں ڈفرینٹ کنٹریز میں، دیکھیں الائنسز کی گیم ہے بیسیکلی، جو گیم ہے پاور کی گیم ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ ہے اکانومیکلی ہر کنٹری چاہتا ہے میں اپنے آپ کو اسٹیبل کروں. صحیح. اس سے یہ ہوگا سب سے پہلے اکانومیکلی پاکستان جو ہے مزبوط ہو جائے گا، ٹرسٹ بڑھے گا لوگوں کا، لوگ انویسٹرز آئیں گے. کہ آپ یہ دیکھیں نا، اس دورانیے میں ایک اور آپ نے چیز دیکھی ہوگی، دبئی نے ان سے اپنا جو ان کو پیسے دیے ہوئے تھے وہ واپس مانگے، اور پاکستان نے 1 کچھ ارب روپیز تھے وہ انہوں نے واپس کر دیے. دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے نا جنگ کے دوران ہمارے لیے بہت زیادہ پازیٹیو ہوئی، اور باقی کنٹریز کا جو ہے پاکستان پہ دن بدن ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ بیسیکلی ایک بزنس پاکستان کے اندر لوگ انویسٹر باہر سے آئیں اور انویسٹمنٹ ہوگی، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھیں گے، اور اکانومیکلی آپ بہت زیادہ اسٹیبل ہوتے جائیں گے. اچھا، آپ کیونکہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی ہیں یوتھ کے نیلم کے، گزشتہ دنوں ہمارے پوڈ کاسٹ میں ایک نیلم کے پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ڈسٹرکٹ کے ہمارے پاس آئے تھے، ان سے بھی ہم نے بات کی تھی، جو خاص طور پر LA25 اور LA26 ہے نیلم 1-2، اس پہ بات ہم نے کی تھی. کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت؟ شاہ غلام قادر صاحب نے ایک وقت میں وہاں سے 40-42 ہزار ووٹ بھی لیے، پھر گزشتہ جو الیکشن تھا برلکے سے وہ بہت منیمم مارجن سے وہ جیتے ضرور، لیکن بہت وہ مارجن کم ہو گیا تھا، 42,000 سے بہت کم آ گیا تھا. ابھی کی کیا تازہ صورتحال ہے 2026 کے الیکشن میں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، 2021 کا الیکشن اور اس سے پہلے کے الیکشن یک طرف مختلف تھے. اس سے پہلے 2 جماعتی نظام تھا، پورے آزاد کشمیر میں رائج تھا. ٹھیک ہے. 2021 میں 3 پارٹی سسٹم آیا جس میں ووٹ کی تقسیم ہو گئی. شاہ غلام قادر صاحب نے 2016 میں آزاد کشمیر کی سب سے بڑی لیڈ سے الیکشن جیتا. اس ٹائم ہمارا ایک حلقہ ہوتا تھا، اب جو 2 حلقوں میں تقسیم ہو گیا. 2021 میں انہوں نے کارکنوں کی مشاورت سے فیصلہ کیا اور ہم نے ایک ٹکٹ رکھا ہوا جس سے شاہ غلام قادر صاحب کو اللہ نے فتح سے ہمکنار کی، اور دوسرا ہم نے ایک پارٹی کے ذمہ دار کو ٹکٹ دیا. وہ جو بھی ہوا، جیسے بھی حالات تھے، انہوں نے کم ٹائم میں اپنی طرف سے جو ہو سکتا تھا اچھا پرفارم کر کے جو ان کے مقدر میں تھے ان کو ووٹ مل گئے. اب کا سینیریو اور تب کے سینیریو میں بہت زیادہ فرق ہے. 2021 سے لے کر 2026 کے درمیان کا جو ٹینیور گزرا ہے اس میں آپ دیکھیں گے پہلے PTI، پھر اس کے بعد MLAs کی گورنمنٹ، اور اب پھر پیپلز پارٹی. مطلب آپ دیکھیں گورنمنٹس کی ایک شفٹ آئی ہے اس میں. صحیح. مسلم لیگ کا عرصہ دورانیہ جو حکومت ہم نے کی ہے وہ ٹوٹل 6 سال ہے. اچھا. مطلب 2016 سے لے کر 2026 تک 5 سال ہمارے وہ رہ گئے، اور 1 سال جو MLAs کی گورنمنٹ میں ہم نے. لیکن لوگ ہم پہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم 70 سال کی محرومیوں کا ازالہ ان 6 سال میں کریں، وہ تو یہ ناممکن بات ہے. تو پیپلز پارٹی کو ہم سے زیادہ دورانیہ بھی ملا گورنمنٹ کرنے کا، آج بھی وہ گورنمنٹ میں. تو آپ دیکھ لیں وہ کون سے اتنے میگا پروجیکٹس نیلم میں لا رہے ہیں، یا کون سے ایسے کام ہو رہے ہیں جو نیلم کے لوگوں کی تقدیر بدل دیں. کہا جا رہا ہے کہ آپ اپر حلقے میں آپ کوئی کام نہیں کرنے دے رہے. شاہ غلام قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے حلقے میں مداخلت ہو رہی ہے، کوئی سنگل اسکیم نہیں جانے دے رہے، کوئی کام نہیں کرنے دے رہے، کوئی پروجیکٹ نہیں لگنے دے رہے کہ میرے حلقے میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں پھر تو میاں بھائی صاحب کو الیکشن ہی نہیں لڑنا چاہیے نا. اگر وہ اپنے لوگوں کے لیے اسٹینڈ نہیں لے سکتے، وہ 12,000 ووٹ انہوں نے لیے. اگر ان کو یہ بات لگ دی ہے کہ شاہ غلام قادر صاحب مجھے کام نہیں کرنے دے رہے، اس کا مطلب شاہ غلام قادر صاحب مضبوط آدمی. اور گزشتہ شاہ غلام قادر صاحب کی بھی ایک اسپیچ تھی کہ سپریم کورٹ نے اسٹے کروا دی ہے جی 1 سے 11 تک کسی پوسٹ پہ کوئی کسی محکمے میں آپ بھرتی نہیں کر سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے. ایسی دیکھیں نا، دیکھیں وہ کورٹ کی ڈائریکشن ہے. اس کورٹس کے معاملے میں ہمارا کورٹ میں کون جاتا ہے؟
دیکھیں عام پبلک جاتی ہے نا. پاکستان پیپلز پارٹی عام پبلک کیسے جاتی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پہ اشتہار دیا، بھرتی آنے لگی، بہت ساری نائب قاصدین کی تھیں، 1 سے 4 1 سے 6 کی گریڈ کی تھی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے وکلاء کے ذریعے سے جو ہے نا ایسا ہے. دیکھیں یہ تو پروپیگنڈا ہے نا. دیکھیں مفروضے پہ ایک بات ہے، بیسیکلی جو 1 سے لے کر 11 تک کی پوسٹوں کی بات ہے، اور کچھ کی سلیکشن کمیٹیز چیلنج ہوئے. 7 سے آنورڈ پوسٹوں کے لیے آپ کو پتہ تھرڈ پارٹی ریکروٹمنٹ ہے، NTS کے ذریعے وہ ہوں گی. تو سپریم کورٹ نے ان کی جو ہے نا، فار ایگزامپل کسی نے سلیکشن کمیٹی پہ اعتراض اٹھایا تو اس وجہ سے اسٹے ہوا نا. گورنمنٹ نے بھی کسی اپنا سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ نے کسی بات پہ اسٹے دیا ہوگا، اس کے بھی تو گراؤنڈز ہوں گے نا. گراؤنڈز کے بغیر تو اسٹے نہیں دے سکتے. آج ان کی گورنمنٹ ہے، PM صاحب بھی ان کے، پریزیڈنٹ صاحب بھی ان کے، تو ان کو سپریم کورٹ صاحب ججز سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ گراؤنڈز ٹھیک نہیں ہیں جن پہ اسٹے دیا گیا تو اسٹے ویکیٹ ہو جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آمدہ الیکشن ہے اس میں مسلم لیگ نون اپر حلقے سے شاہ غلام قادر صاحب کنفرم کینڈیڈیٹ ہے ٹکٹ کے، لوور حلقے میں کون ہے آپ کے پاس؟ شاہ غلام قادر صاحب دونوں حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. دونوں حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اور یہ بھی کہا پھر اگر دونوں حلقوں سے جیت جاتے ہیں کون سی سیٹ چھوڑیں گے، کون سا حلقہ چھوڑیں گے؟ یہ تو اس وقت ہم دیکھیں گے. پھر کس کو دیں گے وہ ٹکٹ؟ دیکھیں اس کے بعد ایک کنسنسس ڈیولپ ہوگا، جس کو بھی دیں گے انشاءاللہ مشاورت. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے، یہ بیٹی کے لیے راستہ ہم ایسی کوئی بات، ایسی کوئی صورتحال ابھی نظر نہیں آ رہی. اور کیا آپ کے پاس لوور حلقے میں اور کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے یا اپر حلقے میں کہ شاہ غلام قادر دونوں حلقوں سے لڑیں گے؟ دونوں حلقوں سے شاہ غلام قادر صاحب اس لیے لڑیں کہ کیونکہ لوگوں کا اعتماد ہو. اور لوگوں کا اعتماد شاہ غلام قادر صاحب پر کیوں ہے، جماعت پر کیوں نہیں ہے؟ جماعت پر بھی ہے اعتماد، لیکن سارے ایک شاہ غلام قادر صاحب ایک فیس ہیں سر، جن کے ساتھ سب لوگ اکٹھے. مسلم کانفرنس نے اس وقت اپنا امیدوار لانچ کیا ہے، نوجوان امیدوار ہے عابد افضل بٹ. صحیح. اور آپ کے چہرے پہ اسمائل بھی آ گئی ان کا نام سن کے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلم کانفرنس اس وقت جو ہے وہ اپر حلقے میں خاص طور پر شاہ غلام قادر صاحب کے لیے بڑی مشکل پیدا کرنے والی ہے. دیکھیں سر، مسلم کانفرنس پہلے بھی اپر حلقے میں موجود تھی، عاجب علی خاندان صاحب کی صورت میں موجود رہی ہے. پہلے بھی مسلم کانفرنس کا دور اقتدار سب سے زیادہ رہا ہے. آج تک کے دور اقتدار میں آپ آزاد کشمیر بھر میں دیکھ لیں تو سب سے زیادہ ٹینیور انہوں نے گزارا. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے، ہمیں تو زندگی میں ٹوٹل 6 سال یہ موقع ملا ہے، کیونکہ 9-10 میں آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا. تو باقی ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے، ان کو کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. حرج نہیں ہوتا یعنی آپ ان کو خطرہ نہیں سمجھتے؟ نہیں، دیکھیں ہر بندے کی ایک پولیٹیکل پریکٹس ہوتی ہے نا سر، تو یہ ہر بندے کے لیے ایک آزادی ہے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ توڑیں گے یا مسلم لیگ نون کا ووٹ توڑیں گے؟ سر یہ تو وقت اور حالات بتائیں گے نا. فی الوقت ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں کچھ جگہوں پہ نقصان ہو رہا ہے، خاص طور پر نگدر میں بیسیکلی جو ہماری، کیونکہ نگدر میں آپ کی مضبوط پوزیشن تھی، مضبوط پوزیشن تھی، آگے بھی بہتر ہو جائے گی. لیکن نگدر صحیح ہے کینڈیڈیٹ ہے جو اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا ہے اور ایک جماعت کا لڑ رہا ہے. لوکیلٹی ہونے کے بہت سارے ایشوز ضرور ہوتے ہیں لیکن انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اوپر والی یونین کونسلز میں آپ کا کام کیسا ہے؟ گریس میں آپ دیکھ لیں، پیچھے شاردا دیکھ لیں، سرگن ہے. آپ 2021 کے رزلٹ دیکھ لیں، 2021 میں تو آپ کی پوزیشن وہاں پر مضبوط رہی ہے. اس ٹائم بھی ہماری پوزیشن مستحکم ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان یونین کونسلز میں زیادہ کام کیا، زیادہ ورک کیا ہے جہاں پر وہ پچھلی دفعہ کمزور تھے. یہ ہو سکتی ہے ایسی بات، ورک انہوں نے ضرور کیا، اس کے آؤٹ کمز کیا نکلیں گے یہ ایک الگ بات. آپ کے خیال میں شاہ غلام قادر صاحب پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہے؟ پرائم منسٹر کا ووٹ ان کو پڑے گا؟ ضرور. نیلم کے نوجوان ان پہ اعتماد کرتے ہیں، وائی ناٹ. اور نیلم کے نوجوان کسی نوجوان پر اعتماد نہیں کریں گے. سر دیکھیں نا، پولیٹیکل پریکٹس بیسیکلی کیا ہوتی ہے، آپ گراؤنڈ میں کتنے عرصے سے سیاست کر. صحیح. دیکھیں ابھی ان کی ابتدا ہے، ہر چیز کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے. ان کو مطلب کتنا اعتماد حاصل ہوتا ہے، ان کی ٹیم کیسی ہے، یہ ایک بیسیکلی ٹیم ورک ہوتا ہے. صحیح. پالیٹکس سنگل ہینڈیڈلی آپ کوئی بھی چیز نہیں کر سکتے. میں کہوں گا فرد واحد میں کچھ ایسی بات نہیں ہوتی. یہ تنظیمی معاملات یا تنظیمی انفراسٹرکچر، یہ سوشل. اپر حلقے میں مقابلہ کن دو کینڈیڈیٹس کا؟ شاہ غلام قادر صاحب اور میاں وحید صاحب. 1 to 1 ہے. 1 to 1 ہے، نیک ٹو نیک کمپٹیشن. کوئی بھی جیت سکتا ہے سر. یہ آپ یہ سمجھ لیں یہ الیکشن بینگ اے پولیٹیکل، دیکھیں پولیٹیکل ان بائسڈ ہو کے بات بتاؤں گا، 2000 ووٹوں کا گیپ ہوگا جو بھی الیکشن جیتے گا، 2 سے 3 ہزار. اس سے زیادہ کا مارجن نہیں ہوگا، اس سے زیادہ کا نہیں ہوگا. یعنی کہ 2000 شاہ صاحب کے زیادہ ہو گئے یا میاں وحید صاحب کے زیادہ. ہاں وہ کلک کرنے کی بات ہے. میاں وحید صاحب بھی تو پی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں سر، سینئر نائب صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی. سر جی لوگ صدر ہو کے پی ایم نہیں بن سکے پیپلز پارٹی میں، تو وہ بھی کافی دور ہیں سر اس گیم سے. تھینک یو، بہت شکریہ ناصر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور قیمتی آراء سے ہمیں نوازا. حلقے کے نوجوانوں کے لیے، کشمیر کے یوتھ کے لیے اور کرنٹ افیئرس پہ آپ سے بات کی، بہت اچھا لگا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ. اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.